وہ خدا ہے، اس کے ہاں سکیننگ کا جو سسٹم ہے وہ بندوں سے تو بڑا ہی ہے. توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے. خدا کی قسم اس خدا کو استغفار کو اتنی پسند ہے جس کی حد نہیں. رکھو علماء کے سروں پہ قرآن، بلکہ علماء کے سروں پہ قرآن کے رکھنا، قرآن کو خود کھولو. گناہ ہو گیا ہے، پتہ بھی چل گیا ہے کہ میں گناہ کر بیٹھا. اس گناہ کے بعد کون کہہ رہا ہے توبہ کرو؟ توبہ کرنا تو ڈیمانڈ ہی نہیں، بس دل میں پشیمان ہو جانا. تو دل میں پشیمان ہو جائے نا کہ میں نے غلط کیا ہے، وہ معاف کر دیتا. حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم، دل میں تسلیم کر لینا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، وہ خدا معاف کر. معافی کی تو منزل ہی سے اوپر کی ہے. پڑھیں مقتل کی کتابیں، کتب الرجال کو کھولیں، مقتل کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں. جناب حر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور حر علیہ السلام نے امام حسین سے جملہ کیا بولا؟ دنیا کہتی ہے کہ حر نے آ کے امام حسین سے معافی مانگی. کہتی رہے، میرے نظریات کے مطابق جو حر نے جملے کہے وہ معافی میں نہیں آتا گیا. آنکھوں پہ پٹی تھی، ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے. اس نے معافی، ہائے ہائے ہائے، اس نے معافی مانگی ہی نہیں. اس نے صرف اتنا کہا، یا ابن رسول اللہ، کیا میرے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا؟ اگلا جملہ، یا ابن رسول اللہ، کیا مجھ جیسے کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کوئی چانس ہے؟ علی کے لال نے آگے بڑھ کے اسے سینے سے لگا. جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا، وہ ایک پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھ کے ایسی جگہ پہ اللہ کی عبادت کرتا تھا جہاں دوسرا بندہ جا ہی نہیں سکتا تھا. پتھر چاروں طرف سے گر چکے تھے، ایک چشمہ تھا، وہاں سے پانی پیتا تھا اور سبزہ کھاتا تھا، گھاس کھاتا تھا، درختوں کے پتے کھا کر پیٹ پالتا تھا اور ہر ٹائم خدا کو سجدہ کرتا تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے تھے تو جانے سے پہلے اپنے نیک بندوں سے پوچھتے تھے، میں کوہ طور پہ اللہ کے پاس جا رہا ہوں، کچھ تمہارا کام ہو، کوئی سفارش ہو تو مجھے بتاؤ، میں جا کے تمہارا کام کروں. ایک دن ایک چاہنے والے سے پوچھ رہے تھے، اس نے کہا بادشاہ ہمیں خیر ہے، وہ غریب، وہ آپ کے خدا کا ماننے والا، وہ اس پہاڑ کی جوڑ میں بیٹھا ہوتا ہے، وہاں تک کوئی جا نہیں سکتا، کوئی مل نہیں سکتا، گھر والوں سے دور، بڑا گناہگار تھا، اب آج کل اتنا پرہیزگار ہے جس کی حد نہیں. اس سے پوچھیں وہ کیا چاہتا ہے. جیسے تیسے کرتے ہوئے نبی خدا اس بندے تک پہنچ گئے. یہ آنکھیں ہی نہ رہیں کھوکھرا کملانا لے ہوں جو ان آنکھوں سے پڑھ کے آپ کو نہ سنا رہا. نبی خدا اس بندے کے قریب پہنچے، وہ بندہ سجدے میں تھا اور وہ بندہ اتنے دل سے عبادت کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کو اس پہ رشک آنے لگا. یہ اتنا پیارا سجدہ کر رہے اللہ. نبی کے دل میں خیال آیا کہ کاش ایسا ہو کہ میں بھی گر جاؤں اور ایسا سجدہ کروں. پتہ نہیں کتنی دیر نبی خدا انتظار کرتے رہے، وہ بندہ سجدے میں گیا. بالآخر جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو نبی نے بتایا کہ میرا نام موسیٰ ہے، میں اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں اس سے کلام کرنے. تیرا کوئی کام ہے تو مجھے بول، وہ میں کر رہا ہوں. وہ بندہ جو ہر وقت سجدے میں رہتا تھا، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا جب طور پہ جائیں تو اللہ سے صرف اتنا پوچھئے گا. وہ درخت کی اوٹ میں بیٹھا ہوا گناہگار پوچھ رہا تھا، کیا میرے نصیب میں بھی جنت ہوگی؟ کیا مجھے بھی جنت ملنے کا کوئی امکان ہے؟ خوف خدا سے لرز آ گیا نبی خدا کے بدن پہ. آئیے جناب، آئیے جناب شفقت رضا شفقت صاحب تشریف لائیں. مالک اپنی زبان میں رکھیں، ہر حوالے سے بہتر پڑھنے والے ہیں، مالک کے بہت اچھے ذاکر ہیں. میرے بعد آپ کو تفصیل سے ذکر پاک سنائیں گے. توجہ میری طرف. کیا میرے لیے بھی تیری جنت میں کوئی جگہ ہے؟ نبی خدا طور پہ چلے، اپنا سجدہ کرنے کے بعد، اپنی عبادت کے بعد خدا کے آگے عرضی رکھی، بار الہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، وہ تیرا عبادت گزار دیکھنے سے ہی جنتی ہے لیکن اس کی امانت تجھ تک پہنچانے.
وہ پوچھ رہا تھا کیا تیری جنت میں اس کے لیے بھی کچھ جگہ ہے؟ آواز توحید آئی، موسیٰ جا کے اس سے کہہ دے وہ جتنی عبادت کر رہا ہے نا 40 مرتبہ اور پیدا ہو اور اتنی ہی عبادت کرتا کرتا 40 بار مر بھی جائے تو اسے جنت نہیں مل سکتی۔ اس کے گزشتہ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے جنت میں اس کی جگہ نہیں ہے۔ ہم پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بخدا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا کرنے آئے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پھر واپس آئے، اللہ کا پیغام اس تک پہنچانا تھا، نبی خدا تھے۔ آ کر اسے بتایا کہ اللہ کہہ رہا ہے تو 40 مرتبہ مر، پھر 40 بار دنیا میں آ، عبادت کرتا کرتا مر، تجھے موت آ جائے تجھے جنت نہیں مل سکتی، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تیرے گزشتہ گناہ ہی ایسے۔ اب جسے اللہ جواب دے دے پیچھے کیا رہ گئے؟ گنجائش بچتی ہے جسے اللہ نہ کر دے۔ بخدا ان آنکھوں سے پڑا ہے وہ بندہ، نبی خدا کی بات سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ایک عجیب سا اس نے جملہ کہا، اس نے کہا خدا سے کہیے گا نہیں دینی جنت تو نہ دے، عبادت میں کرتا رہوں گا۔ یہ سجدے میرے جاری رہے، یہ کہہ کے وہ پھر سجدے میں گر گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور پہ گئے، دوبارہ جا کے اللہ سے کہا بار الہ وہ کہہ رہا تھا جنت دے یا نہ دے عبادت میں نہیں چھوڑوں گا کیونکہ تو اس عبادت کے لائق ہے۔ خالق کی آواز آئی، موسیٰ جا کے اس سے کہہ دے میں اللہ کہہ رہا ہوں میں نے تجھ پہ جنت واجب کر دی۔ حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم ہے میں داد کے لالچ میں نہیں پڑا، اتنی داد ہوتی ہے یار جتنی میں لے چکا۔ ہر بندہ جو یہاں پہ بول رہا ہوں ان کے تو انسارے کھلانا تھا ود داد ہوگی، کتنے شعر پڑھا تھا، کتنی باری تو انا کھا کے پب مت اٹھ کے بولو، دو باتیں ہیں، وہ داد میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، یہ میری مشکل باتیں آپ اپنے ساتھ۔ یہ آخری 10 منٹ جو میں نے آپ کے لیے ہیں اس کی اسپیشلی معذرت جن پہ گرا ہوں، جا کے اسے کہہ دے میں اللہ نے تجھ پہ جنت واجب کر دی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہائے ہائے ہائے، اب جو اللہ نے جواب دیا اس بات کا بھی وہ بھی نہیں بتاتا، وہ تب بتاؤں گا جب جناب موسیٰ پھر اس کے پاس گئے۔ بار الہ کیوں؟ اللہ نے وجہ بتا دی۔ نبی خدا پھر اس کے پاس گئے، پھر جا کے اسے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھ پہ جنت واجب کر دی، میں اللہ نے تجھ پہ جنت واجب کر دیا ہے، عبادت کی وجہ سے نہیں، تجھ پہ اس لیے جنت واجب کی ہے کہ میں تجھے جس حال میں رکھ رہا تھا تو اس میں رہنے کے لیے راضی تھا۔ اس بندے نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور اتنا گریہ کیا، اتنا رویا کہ نبی خدا کے دیکھتے دیکھتے اس کی روح پرواز کر گئی۔